سہیل صاحب، بہاولپور میں سابق وزیر طارق بشیر چیمہ بھی میدان میں ہے اور ان کا حلقہ سیاسی گرما گرمی کا منظر پیش کر رہا ہے، یہاں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، یہاں روایتی حریف ہیں جو چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو چودھری سعود مجید صاحب ہیں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب یہاں کی جٹ برادری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور سعود مجید صاحب جو ہیں یہاں کی ارائیں برادری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس دفعہ چونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی مسلم لیگ کاف سے، اور طارق بشیر چیمہ کو یہاں سے ٹکٹ جو ہے اس کمٹمنٹ پہ دیا گیا ہے جو آپس میں پارٹیوں کو ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ جو چودھری سعود مجید صاحب ہیں یہ روایتی طور پر نون کے امیدوار ہوتے تھے، لیکن چونکہ نون نے ٹکٹ نہیں دیا تو وہ آزاد کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ پچھلی دفعہ ہار گئے تھے تو انہیں نون نے سینیٹر بنا دیا تھا، لیکن انہوں نے اس دفعہ پارٹی فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ 40 سال سے جو ان خاندانوں کے درمیان جو ہے سیاسی کشمکش چل رہی ہے۔ جو چودھری بشیر چیمہ صاحب تھے، طارق بشیر چیمہ صاحب کے والد، ان کی، اور چودھری مجید صاحب کی جو سعود مجید کے والد صاحب تھے، ان کی بھی پولیٹیکل رائیولری رہی اور وہی چلی آ رہی ہے۔ اور طارق بشیر چیمہ صاحب کے جو والد تھے بشیر چیمہ صاحب، ان کی چودھری ظہور الہی سے بھی بڑی قربت تھی، اور جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں یہ اپنی جوانی میں پیپلز پارٹی میں رہے، بلکہ ان پر یہ الزام بھی لگا کہ ان کا الذوالفقار سے تعلق ہے، تو پھر چودھری ظہور الہی صاحب نے اپنے ذرائع استعمال کر کے ان کو کلیئر کرایا طارق بشیر چیمہ صاحب کو۔ تو اب بھی وہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، پہلے پیپلز پارٹی میں رہے، اس کے وزیر بھی رہے، صوبائی وزیر بھی رہے ہیں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب بڑے زبردست اور تحکم آمیز قسم کی ان کی شخصیت ہے۔ سعود مجید صاحب جو ہیں وہ ذرا سافٹ طبیعت کے مالک ہیں، وہ وہاں کی ارائیں برادری کو، صنعت کار ہیں، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں سے بشارت علی رندھاوا صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، یہ بھی جاٹ خاندان ہے رندھاوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو پہلے جاٹ ایک کٹھے تھے چیمہ صاحب کی سربراہی میں، کیا رندھاوا صاحب اس میں کوئی ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب ہوں گے؟ عرفان اسلم صاحب جماعت اسلامی کے یہاں سے امیدوار ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں جماعت اسلامی کا بھی خاصا ووٹ بینک ہوتا تھا، رحیم یار خان سٹی میں بھی اور اس حلقے میں بھی۔ اور پھر اسی طرح قطب دین صاحب پیپلز پارٹی سے ہیں، اور محمد ارشد جو ہیں وہ تحریک لبیک سے ہیں۔ اس دفعہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے اپنے بیٹے ولی داد چیمہ کو بھی یہاں سے ایم پی اے کی سیٹ پہ کھڑا کیا ہے۔ ان کی خواہش تو یہ بھی تھی کہ میں بہاولپور کی جو سیٹ ہے، اس شہر کی سیٹ ہے، اس سے بھی الیکشن لڑوں، لیکن نہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون نے وہاں سے انہیں ٹکٹ اکاموڈیٹ کرنے سے انکار کر دیا اور وہاں سے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا۔ اس لیے اب ان کا فوکس اسی حلقے پہ ہوگا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سعود مجید صاحب نے کیا اپنی قیادت کو ناراض کر کے جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ جو ہے نون کے اندر ہی رہیں گے۔ تو یہ بھی دیکھنے میں ہوگا، کیونکہ سعود مجید صاحب کی نون سے بھی وابستگی بہت پرانی ہے، اور یہ انہیں سینیٹر بھی بنایا، بہت ایکٹیو بھی رہے وہ جنوبی پنجاب کی سیاست میں۔ تو اس طرح پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے یا وہ بالکل ہی باغی جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ چلتے ہیں بہاولپور میں ہمارے نمائندے امین عباسی کی طرف۔ امین، حلقے میں کیا انتخابی ماحول نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی سیاسی جوڑ توڑ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جی، میں ہوں ضلع بہاولپور سے امین عباسی۔ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں اب صرف چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ پورے ملک کی طرح ضلع بہاولپور میں بھی انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کہیں پر زیادہ گہما گہمی ہے تو کہیں پر بہت کم ہی انتخابی گہما گہمی ماضی کے مقابلے میں نظر آ رہی ہے۔ یوں تو ضلع بہاولپور کی 5 قومی اسمبلی اور 10 پنجاب اسمبلی کے حلقوں میں انتخابی سرگرمیاں زوروں پر ہیں، لیکن آج ہم فوکس کریں گے کہ ضلع بہاولپور کا اہم حلقہ یعنی NA 165
جو کہ تحصیل یزمان صحرائے چولستان اور تحصیل احمد پور شرقیہ کی یونین کونسل پر مشتمل ہے، اس میں کیا سیاسی صورتحال چل رہی ہے اور اس وقت کن کن امیدواروں کے درمیان جو ہے وہ کلوز کنٹیسٹ جا رہا ہے۔ یوں تو اس قومی اسمبلی کی سیٹ پر 15 امیدوار جو ہے ان کو انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے ہیں اور وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن جو بڑا مقابلہ ہے وہ 2 پرانے سیاسی حریف یعنی سابق وفاقی وزیر چودھری طارق بشیر چیمہ اور ان کے سیاسی حریف چودھری سعود مجید کے درمیان ہے۔ ماضی میں بھی اس سیٹ پر دونوں امیدواروں کے درمیان کلوز کنٹیسٹ ہوتا رہا ہے اور اس دفعہ بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ چودھری طارق بشیر چیمہ کا تحصیل یزمان میں بہت سیاسی ہولڈ رہا ہے۔ تو چودھری طارق بشیر چیمہ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1993 میں تحصیل یزمان کے صوبائی اسمبلی کے حلقہ سے MP منتخب ہو کر کیا اور بعد میں وہ پنجاب حکومت میں وزیر زراعت بھی بنے، اور اس دن کے بعد انہوں نے تحصیل یزمان کی پولیٹکس کو فوکس کیا اور وہ اسی تحصیل کی بنیاد پر ضلع بہاولپور کے 2 دفعہ ناظم منتخب ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وفاقی وزیر بھی MNA منتخب ہونے کے بعد ہوئے۔ 2024 کی انتخابی سرگرمیاں زوروں پر ہے۔ طارق بشیر چیمہ اور چودھری سعود مجید کے درمیان نیک ٹو نیک جو ہے وہ مقابلہ جا رہا ہے۔ یہ حلقہ کیونکہ برادری ازم کی بنیاد پر بھی امیدوار منتخب کرتا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہری اور بہت سے گاؤں جو ہے وہ اس حلقے میں شامل ہے، کیونکہ اس حلقے میں زیادہ تر دیہی علاقے شامل ہیں اور اس حلقے میں ترقیاتی کام جو ہے وہ امیدوار کے منتخب ہونے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں چودھری طارق بشیر چیمہ کو ایج حاصل ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ جب وہ ضلع ناظم منتخب ہوئے تو انتخابی حلقے میں اور پوری تحصیل یزمان میں نوکریاں فراہم کی، ترقیاتی کام کرائے۔ اس حلقے میں علاقائی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تحصیل احمد پور شرقیہ کی 4 یونین کونسل جو ہے وہ اس حلقے میں شامل کر دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی صحرائے چولستان کی جو 3 یونین کونسل ہیں وہ بھی اس حلقے میں شامل ہیں۔ انتخابات میں برادری کے ساتھ ساتھ یہ جو 7 یونین کونسل ہیں وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کریں گی۔